بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے قطر ایئر ویز کی ایک خوفناک ٹربولنس والی ویڈیو دیکھی اور اس کے نیچے موجود سینکڑوں کامنٹس پڑھے۔ میں نے ہر لفظ پر احساس محسوس کیا اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ وہی اصل خطرہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بار بار بات کر چکا ہوں۔ جب جہاز آسمان پر ہوتا ہے تو ایک لمحہ پورا منظر بدل دیتا ہے، اور یہی منظر اس ویڈیو میں نظر آیا۔ اس فلائٹ میں اچانک اتنی سخت ٹربولنس آئی کہ مسافر جھٹکے سے اوپر جا ٹکرائے، ٹرالی الٹ گئی اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ سیدھا چھت سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس لمحہ خوف بھی تھا، درد بھی تھا اور بے بسی بھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عظیم چیز بھی نظر آئی: انسانیت۔ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر دل بھر آیا۔ سب سے زیادہ کامنٹس اس بات پر تھے کہ مسافروں نے اس زخمی فلائٹ اٹینڈنٹ کے ساتھ کیسا پیار اور ہمدردی کا رویہ رکھا۔ ایک عورت اس کا سر چیک کر رہی تھی کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ایک بوڑھا آدمی اسے اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھا تاکہ وہ دوبارہ جھٹکوں سے زخمی نہ ہو۔ کامنٹ سیکشن میں ہر کوئی انہیں فرشتے کہہ رہا تھا۔ لوگ لکھ رہے تھے، ایسی مہربانی دیکھ کر انسانیت پر یقین واپس آ جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے فلائٹ اٹینڈنٹس کی محنت اور قربانی کی بھی بہت تعریف کی۔ سب نے مانا کہ یہ نوکری آسان نہیں۔ تھکاوٹ، لمبے سفر، مسافروں کی خدمت اور پھر اچانک ٹربولنس، ان سب کے باوجود وہ ہمیشہ مسکرا کر کام کرتے ہیں۔ سابقہ کیبن کرو نے اپنی کہانیاں بھی شیئر کی۔ جب وہ خود چھت سے جا ٹکرائے، کھانا چہرے پر گرا، اوپر والے لاکر کھل گئے اور وہ پھر بھی کھڑے رہے تاکہ مسافروں کو بچا سکیں۔ لوگوں نے کہا کہ پائلٹ کی مہارت نے سب کی جان بچائی۔ سب نے دل سے شکر ادا کیا کہ جہاز محفوظ طریقے سے لینڈ کر گیا، ورنہ صورتحال اور خراب ہو سکتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی خوفناک ٹربولنس کی کہانیاں بھی لکھیں۔ وہ لمحے جب جہاز اچانک نیچے گرا، لوگ چیخنے لگے، کھانا ہر طرف اڑنے لگا، سامان گر گیا، ان لمحات کی یاد اب بھی لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ کامنٹس میں ایک اور اہم بات بار بار سامنے آئی: سیٹ بیلٹ۔ لوگوں نے لکھا، جہاز ٹربولنس سے نہیں کریش کرتا، مگر آپ بے احتیاطی سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی اصل حقیقت ہے۔ ٹربولنس کوئی بری طاقت نہیں، یہ بس ہوا کی بے ترتیب لہروں کی حرکت ہے۔ جہاز جب ان لہروں سے ٹکراتا ہے اور اوپر نیچے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی آپ بیٹھے ہوں سیٹ بیلٹ ضرور باندھ لیجئے۔ اس بات کی سنجیدگی سمجھنے کے لیے آپ صرف سنگاپور ایئر لائن کی پرواز 321 کا واقعہ یاد رکھیں، جو مئی 2024 میں شدید ٹربولنس میں پھنس گئی۔ یہ فلائٹ لندن سے سنگاپور جا رہی تھی۔ 37,000 فٹ کی بلندی پر اچانک اس فلائٹ کو بھی کلیئر ایئر ٹربولنس کیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز اس ٹربولنس میں آیا، جہاز ایک پتھر کی طرح کئی ہزار فٹ نیچے گرا۔ یہ صرف 5 سیکنڈ کے اندر ہوا۔ اس وقت کیبن کرو ناشتہ سرو کر رہا تھا۔ ناشتے کی ٹرالی، فلائٹ اٹینڈنٹس اور تمام وہ لوگ جو سیٹ بیلٹ کے بغیر تھے، ہوائی جہاز کی چھت سے جا ٹکرائے۔ بدقسمتی سے ایک مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تباہ کن صورتحال تھی۔ یہ ایسی ہی ٹربولنس ہے جو کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت مل سکتی ہے، اور ابھی تک ایسا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا کہ اس ٹربولنس کا پہلے سے پتہ چل جائے۔ 25 سال کے بعد ٹربولنس کی وجہ سے یہ پہلی ہلاکت تھی۔ اس کے بعد ایئر لائن نے پالیسیز بدلیں، گرم مشروبات سروس فوراً روکنے کا فیصلہ کیا، اور سیٹ بیلٹ سائن آن ہوتے ہی پورے کیبن کو سیکیور کرنے کے نئے ضابطے شامل کیے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی سب سے سخت مثال ہے کہ ٹربولنس مذاق نہیں ہے۔ ایک لمحہ پورے جہاز کی صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ پرانے اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار پر نائٹ ڈیوٹی کے دوران پیش آیا۔ PIA کا ایک ATR ہوائی جہاز تقریباً 40 مسافروں کے ساتھ لاہور سے پشاور ڈائریکٹ روٹ پر جا رہا تھا۔ جب یہ ہوائی جہاز جہلم کے نزدیک پہنچا تو پائلٹ نے مجھ سے جہلم سے پشاور ڈائریکٹ جانے کی اجازت مانگی۔ میرے پاس کچھ زیادہ ٹریفک نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے یہ اجازت دے دی اور اس جہاز کو مانیٹر کرتا رہا۔ ابھی ہوائی جہاز تقریباً 30 میل جہلم سے دور گیا ہوگا کہ اچانک مجھے پائلٹ کی بہت گھبرائی ہوئی اور تھر تھراتی ہوئی آواز آئی۔ وہ مجھ سے اپنے راستے سے ہٹنے کی فوری اجازت مانگ رہا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ابھی وہ شدید اور خوفناک کلیئر ایئر ٹربولنس کیٹ میں پھنس چکے تھے۔ ہوائی جہاز 12,000 فٹ کی بلندی سے بالکل پتھر کی طرح 6,000 فٹ تک نیچے گر گیا۔ پیچھے کیبن میں کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ یہ اتنا اچانک تھا کہ جو کوئی بھی کھڑا ہوا تھا وہ ہوائی جہاز کی چھت سے جا لگا۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے راستے سے ہٹنے کی فوراً اجازت دے دی
और यही एक तरीका था कि वो टर्बुलेंस वाली जगह से दूर हो जाए। चंद लम्हे बाद वो इस खौफनाक टर्बुलेंस से बाहर आ चुका था, लेकिन हवाई जहाज़ में तबाही के मनाज़र रह गए थे। अब मैं आपको एक बहुत सादा तरीके से क्लियर एयर टर्बुलेंस को समझाना चाहता हूँ। ये वो टर्बुलेंस है जो बिल्कुल साफ आसमान में भी फ़्लाइट को अचानक मिल सकती है। कोई बादल नहीं, कोई तूफ़ान नहीं, कोई बारिश नहीं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन हवा की कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जहाज़ एकदम कई सौ फुट से लेकर कई हज़ार फुट तक नीचे पत्थर की तरह गिरता है। ये चंद सेकंड में हो जाता है। पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसे पहले से नहीं देखा जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये रेडार पर भी नहीं नज़र आती। जब जहाज़ इन नज़र ना आने वाली तेज़ हवाओं की लहरों में दाखिल होता है तो अचानक वर्टिकल झटके लगते हैं, कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ, और ज़्यादातर हवाई जहाज़ पत्थर की तरह नीचे गिरता है। और यही वजह है कि जो भी खड़ा होगा जहाज़ के छत से जा टकराते हैं। और पायलट्स को भी कभी कभार चंद सेकंड्स पहले वार्निंग मिलती है या कभी मिलती ही नहीं। टर्बुलेंस में आते ही पायलट्स फौरन सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं, जहाज़ की रफ्तार कम करते हैं ताकि झटके कम हो जाएं। किसी भी तरह की टर्बुलेंस में आने के बाद पायलट की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो फौरन अपने लेवल को चेंज करे। हो सकता है चंद हज़ार फुट ऊपर या नीचे जाने के बाद टर्बुलेंस ख़त्म हो जाए। पायलट्स अमले को फौरन बैठने का हुक्म दे देते हैं और साथ ही सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं। लेकिन असल इम्पैक्ट कहाँ होता है? मुसाफिर पर। जब क्लियर एयर टर्बुलेंस आती है तो अगर आप खड़े हैं तो आप ऊपर की तरफ उछलकर जहाज़ की छत से टकरा सकते हैं, और अगर आपके हाथ में मशरूबात हों तो वो उड़ सकता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आप सीट से बाहर फेंके जा सकते हैं। केबिन में तैयार खाना, ट्रॉली और गर्म चीज़ें खतरा बन जाती हैं। क्लियर एयर टर्बुलेंस का सबसे बड़ा खतरा वो झटका नहीं, बल्कि उस वक्त मुसाफिरों की बेखबरी होती है। इसीलिए पायलट्स हमेशा कहते हैं सीट बेल्ट बांध कर रखें, चाहे सीट बेल्ट साइन ऑफ हो और चाहे फ्लाइट स्मूथ ही क्यों ना हो। आप क्लियर एयर टर्बुलेंस को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं जब तक वो आप पर आ नहीं जाती, और यही टर्बुलेंस तबाहकुन साबित होती है। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।